لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. خلاصہ تشیع کے دوسرے حصے میں کہ جہاں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے واقعات پر گفتگو کر رہے ہیں، ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے دور امامت تک پہنچی تھی کہ جس کا اختتام روز عاشور 10 محرم سن 61 ہجری کو ہوا. اب انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو امام زین العابدین علیہ السلام کے دور امامت کے واقعات کے متعلق ہوگی کہ جو سن 61 ہجری کی 11 محرم سے شروع ہوتا ہے اور 25 محرم سن 94 ہجری پر ختم ہوتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت 25 محرم سن 94 ہجری کو ہوئی تھی اور آپ کی امامت کا آغاز 11 محرم سن 61 ہجری سے ہوا. لہذا انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو جو ہے وہ 61 ہجری سے 94 ہجری کے درمیانی عرصے میں دور امامت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق ہوگی. مگر سلسلہ بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کی مناسبت سے ان تقریروں کا سلسلہ کچھ دنوں تک موقوف رہا اور اس دوران میں ہم نے شام غریباں کی مجلس کے بعد کی تقریر کے بعد میں کچھ نوحے اور ایک آرٹیکل عزاداری در صحیح بخاری کے عنوان سے اور کچھ تقریریں کہ جو ماضی میں اپلوڈ کی گئی تھیں انہیں ریپیٹ کیا، مثلا ثقیفہ سے کربلا پارٹ 1 پارٹ 2، شہیدوں پر رونا، غم حسین علیہ السلام میں رونا وغیرہ، جن کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات سے تھا، خصوصاً واقع کربلا سے، آپ کی شہادت سے، آپ کی عزاداری کے متعلق، آپ پر رونے کے متعلق. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مناسب تھی گزشتہ دنوں میں ان کا دہرایا جانا، لہذا انہیں دہرایا گیا. اب اس سلسلے میں دو ایسے موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں سلسلے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے، اور وہ دو موضوعات ہیں، ایک تو ہے ماتم کرنا اور دوسرا ہے عاشور کے دن روزہ رکھنا، یعنی روز عاشور کا روزہ، یوم عاشور کا روزہ. تو یہ دو موضوعات دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال فیس بک پر ٹیکسٹ چیٹنگ کے دوران میں کسی سے ماتم کرنے کے متعلق بحث ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، اور وہ نامکمل رہ گئی، جس کی وجہ ذریعہ بحث، وسیلہ مناظرہ کا مشکل ترین ہونا اور اس کام کا آسان نہ ہونا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ بحث، یہ مناظرہ اپنے موبائل پر ٹیکسٹ چیٹنگ کے تھرو کر رہے تھے، اور ایسے ہی ٹائپ کر کر کے بات کرنا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے.
اور یہ دشواری اور یہ دقت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت کہ جب انسان موبائل پر ٹائپ کرے، اور اگر پی سی پہ یا لیپ ٹاپ پہ کی بورڈ پہ اگر ٹائپ کر رہا ہے تو بھی تھوڑا ایزی پڑتا ہے، لیکن موبائل پہ ٹائپ کر کے گفتگو کرنا، بحث کرنا، مناظرہ کرنا انتہائی مشکل ترین کام اور دقت ترین کام تھا، جس کی وجہ سے ہم نے وہ بحث، وہ مناظرہ ادھورا چھوڑ دیا، معذرت طلب کر لی سامنے والے سے، اور کہا کہ بھائی یہ جو موضوع ہے، یہ جو بحث ہے، اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اور اس پر بہت طولانی ڈسکشن ہو سکتا ہے، جو کہ اس موبائل پر ٹائپ کر کر کے بات کرنے سے وہ ناممکن ہے اور انتہائی دشوار اور مشکل۔ اور اس میں ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ موبائل پہ ٹائپ کرنا، ایک جملہ ٹائپ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، تو جس دوران میں آپ ایک جملہ سامنے والے کے ایک سوال کا ایک جواب، ایک جملہ آپ ٹائپ کر رہے ہو، اس دوران میں سامنے والا آپ سے 10 باتیں اور کر دے رہا ہے اور دوسرے پہلو نکال رہا ہے، تو یہ گفتگو بالکل ان ایزی تھا، انکمفرٹیبل تھا، ناممکن تھا کہ یہ مناظرہ، یہ بحث جاری رکھی جاتی، خصوصاً ایسے موضوعات پر کہ جس پر مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جانی چاہیے اور بہت زیادہ جس پر بات کرنا ضروری ہو، جس پر بہت زیادہ بولنا ضروری ہو، تو یہ تمام چیزیں وسیلہ اور ذریعہ جو بحث کا تھا، تو اس کی دشواری اور دقت کی وجہ سے یہ ناممکن رہا پچھلے سال بھی، اور وہی بات اب کے سال، اس سال بھی اسی طرح کسی سے ٹیکسٹ چیٹنگ کے دوران میں روزہ، جو عاشور کے دن روزہ رکھنے کا جو موضوع ہے، جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر جب گفتگو ہو رہی تھی تو یہ بحث، یہ مناظرہ بھی اسی طریقے سے ادھورا رہ گیا، کیونکہ وہی مشکل، وہی دقت کہ موبائل پر ٹائپ کر کر کے کتنا انسان بولے اور اس میں کتنا وقت لگے گا، اور دوسرا یہ کہ جو دیر ہوتی ہے، جو ڈیلے ہوتا ہے جواب دینے میں، اس سے سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں، ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ مناظرے کا اصول ہے کہ سامنے والے نے جو بات جیسے کہ فوراً اس کا جواب دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے، اس کی اس کو رپلائی کیا جائے، تو اس طریقے سے بحث آگے آگے بڑھتی ہے، اور اس دوران میں اگر سامنے والا خاموش رہ جائے، سوچ میں پڑ جائے، تو لوگوں کو اور خود بحث کرنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں، ہم صحیح ہیں، ہماری باتیں قوی ہیں، ہمارے دلائل مضبوط ہیں، اور سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا، وہ خاموش ہے، اس کی طرف سے جواب میں دیری ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام تاثرات، یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ یہ ہمارے موقف کو کمزور ثابت کرنے والی ہیں جب بن رہی تھی، تو پھر ہم نے ان لوگوں سے معذرت کر لی کہ بھائی یہ ذریعہ، یہ وسیلہ صحیح نہیں ہے اس طویل ترین موضوع پر بحث کرنے کا۔ لہذا اب کی بار ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ان موضوعات پر ہم جو جوابات ہیں، جو دلائل ہیں ہمارے پاس، وہ تقریر کی صورت میں اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ حضرات کے جنہوں نے اس موضوع پر ہم سے گفتگو کی تھی، اگر وہ ان تقریروں کو سن رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک طویل ترین تقریر، یہ موضوع، یہ دراصل وہ تمام جوابات ہیں کہ جو ہم ان موقع پر نہ دے سکے، دشواری اور دقت اور پرابلم کی وجہ سے، اور وہ تکلیف کی وجہ سے کہ جو پاسبل نہیں تھا اتنا زیادہ بولنا اور گفتگو کرنا موبائل پر ٹائپ کر کر کے۔ تو بہرحال، تو یہ جو دو موضوعات ہیں، جس میں سے ایک ہے ماتم کرنا اور دوسرا ہے عاشور کے دن روزہ رکھنا، یہ دو موضوعات پر انشاءاللہ ہم پہلے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد میں ہمارا جو سلسلے بیان ہے انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا۔ تو اس میں سے سب سے پہلے ماتم کرنے کے متعلق ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ماتم کرنا، دراصل یہاں پر سوال یہ ہے کہ ماتم، پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ماتم بذات خود کیا ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ماتم دراصل ہے کیا۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں اور ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو ہم شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، اس کے علاوہ عام دنیاوی زندگی میں، عام مشاہدے میں ہم جب دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماتم عام زندگی میں بھی پایا جاتا ہے، کہ جس کا اظہار اور جس کا موقع سب سے بہترین وہ ہوتا ہے
کہ جب کسی ماں کا نوجوان بیٹا مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، خواہ وہ طبعی طریقے سے ہو، خواہ وہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو، خواہ کسی بھی ذریعے ہو، کسی ماں کا جوان بیٹا جب مرتا ہے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر ہم کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو جو ہمارا بنیادی سوال ہے کہ ماتم کیا ہے، تو دراصل ماتم شدت غم کا اظہار ہے۔ اب اس موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا جوان بیٹا جب مرتا ہے تو ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں اس کی حالت کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ خوب روتی ہے، خوب چلاتی ہے، خوب روتی ہے، خوب آنسو بہاتی ہے، اور یہ رونا، یہ گریا کرنا، یہ دراصل اس کی شدت غم کا اظہار ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں اس وقت موجود ہے۔ اب یہ شدت غم جو کہ اس کے دل میں موجود ہے، جس کو وہ محسوس کر رہی ہے، اس کا اظہار وہ مختلف صورتوں میں، مختلف مرحلوں میں کرتی ہے۔ پہلے تو وہ خوب خوب روتی ہے، خوب گریا کرتی ہے، مگر یہ شدت غم اس کی ہلکی نہیں ہوتی۔ تو اب وہ صرف رونا اور صرف گریا کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، اب وہ اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر، اپنے سینے پر، اپنے منہ پر مارنا شروع کر دیتی۔ وہ شدت غم اتنی زیادہ ہے کہ صرف رونے سے وہ ہلکی نہیں ہو رہی، وہ کم نہیں ہو رہی، اور اس کو تسکین نہیں مل رہی ماں کو۔ تو اب اس کی شدت غم کا یہ دوسرا مرحلہ ہے اظہار کا۔ پہلے مرحلے میں تو وہ گریا کر کے، آنسو بہا کر وہ اس کو اظہار اس کا کر رہی ہے شدت غم کا، جو کہ پہلا مرحلہ ہے، آنسو بہانا، گریا کرنا۔ اس کے بعد میں دوسرا مرحلہ ہے ماتم کرنا۔ یہ جو وہ اپنے زانوں پر ہاتھ مارتی ہے، وہ اپنے سینے پہ جو ہاتھ مارتی ہے، وہ اپنے منہ پہ جو ہاتھ مارتی ہے، تو یہ دراصل ہے ماتم کرنا۔ وہ ماتم کر رہی ہے دراصل، اور یہ ہم کو عام زندگی میں ماتم کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں عام زندگی میں۔ ایک جوان بیٹی کی موت پر ماں کی شدت غم کا جب اظہار ہوتا ہے تو ہمیں یہ ماتم سے دوسرے مرحلے میں نظر آتا ہے کہ اب اس کی شدت غم ہلکی نہیں ہو رہی، کم نہیں ہو رہی، اور وہ اپنے شدت غم کا اظہار اس طریقے سے کر رہی ہے۔ لہذا ماتم دراصل شدت غم کے اظہار کا دوسرا مرحلہ ہے، دوسری منزل ہے۔ اب یہاں پر بھی اس کی تذکیر نہیں ہوتی۔ اگر اس کی شدت غم اور زیادہ ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اس شدت غم کے جذبات سے باہر نہیں نکال پا رہی، تو اب اس کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکراتی ہے، اور سر دیوار سے ٹکرانے سے اس کی پیشانی زخمی ہو جاتی ہے، اس سے خون بہنے لگتا ہے۔ اور مثلا یہ تو ماں کا حال ہے، وہ عورتیں کہ جن کے شوہر، جن کے عزیز شوہر مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتے ہیں، تو وہ عورتیں کہ جن کو ان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ عموماً مشاہدے میں آتا ہے کہ وہ عورتیں اپنی چوڑیوں کو دیوار پر ہاتھ مار کر توڑتی ہیں، اور یہ ہاتھ مارنے سے اور یہ چوڑیاں ٹوٹنے سے ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہم عام زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ شدت غم کے اظہار کا تیسرا مرحلہ خون بہانا ہے۔ خواہ وہ ماں اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا کر اپنی پیشانی زخمی کر کے اس سے اس کا خون بہے، یا وہ بیوہ کہ جو اپنے محبوب شوہر کی وفات پر اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں جب دیوار پر ہاتھ مار کر توڑتی ہے تو اس کے ہاتھ جو زخمی ہوتے ہیں، اس سے جو خون بہتا ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے شدت غم کے اظہار کا، کہ جس میں خون بہایا جاتا ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ تینوں مرحلے دراصل عزاداری کے مرحلے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے متعلق ہم شیعہ حضرات جس پر عمل کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے رونا، آنسو بہانا، دوسرا مرحلہ ہے ماتم کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے خون بہانا۔ اور یہ تینوں مرحلے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور ان کی شہادت پر ہم شیعوں کے عزاداری کے مراسم کے علاوہ عام زندگی میں، عام مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مرحلے موجود ہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین ثبوت
اس وقت ہمیں فراہم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ماں کا حال دیکھتے ہیں اس کے جوان بیٹے کی موت پر، کہ وہ پہلے مرحلے میں خوب روتی ہے، خوب گریا کرتی ہے، دوسرے مرحلے میں وہ ماتم کرتی ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے زانوؤں پر، اپنے سینے پر، اپنے گالوں پر مارتی ہے کہ جو ماتم ہے، اور تیسرے مرحلے پر وہ اپنا سر دیوار سے ٹکراتی ہے، اس کی پیشانی زخمی ہوتی ہے، خون بہتا ہے اور وہ خون بہاتی ہے۔ اور اس کی دوسری صورت وہ بیوہ ہے کہ جو اپنی چوڑیاں توڑتی ہے دیوار پر، تو اس کی چوڑیوں کے ٹوٹنے سے اس کے ہاتھ پر زخم آتا ہے اور اس سے خون بہتا ہے۔ تو یہ تین مرحلے ہیں شدت غم کے اظہار کے، کہ جو ہمیں عام زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو ہمارا جو بنیادی سوال تھا کہ ماتم دراصل کیا ہے، تو وہ ماتم دراصل شدت غم کا اظہار ہے، اور شدت غم کے اظہار کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کی بنیاد، اس کا پہلا مرحلہ رونا ہے، آنسو بہانا ہے۔ لہذا جب ہم اس موضوع پر ہم غور کرتے ہیں اور جب ہم گفتگو ہماری آگے بڑھتی ہے، تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ شہیدوں کا ماتم آیا جائز ہے یا ناجائز ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس کے جواب میں ہم پہلے ہم دیکھیے اس سوال اور اس موضوع پر ہم مختلف پہلوؤں سے، مختلف مرحلوں کے متعلق گفتگو ہم کریں گے، جس میں سے پہلا پہلو اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ماتم کرنا ہے، یہ ماتم کرنا دراصل جو کہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کی بنیاد غم منانا، رونا اور گریہ کرنا ہے، شدت غم کا اظہار ہے، جو کہ بنیادی طور پر پہلے مرحلے میں رونا اور گریہ کرنا ہے۔ اور اس بنیاد کے اوپر پہلی منزل یا دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان ماتم کرتا ہے، اور اس کے اوپر پھر تیسرا مرحلہ یا دوسری منزل یہ تعمیر ہوتی ہے کہ انسان خون بہاتا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ دونوں چیزیں، ماتم کرنا اور خون بہانا، یہ دراصل اس بنیاد کی دو منزلیں ہیں کہ جو بنیاد ہے غم منانا، رونا، گریہ کرنا۔ لہذا جب ایک بنیاد ثابت ہو جائے گی تو بقیہ دو منزلیں جو ہیں وہ خود بخود ثابت ہو جائیں گی اور جائز قرار پائیں گی۔ تو اب ہم یہ پہلو سے دیکھتے ہیں کہ آیا غم منانا شہیدوں کا اور ان پر رونا اور گریہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو لہذا ہم نے آج تک، جیسا کہ آزاداری در صحیح بخاری کے آرٹیکل میں بھی ہم نے اس چیز کو اچھے سے ثابت کیا، اور شیعہ در قرآن کے موضوع کے تحت فما بکت علیہم السماء والارض کی آیت، جو کہ سورہ دخان کی آیت ہے، اس کے ذیل میں بھی ہم نے یہ بات بہت اچھے طریقے سے گزشتہ کی تقریروں میں ثابت کی ہے کہ شہیدوں پر رونا، ان کا غم منانا، ان پر گریہ کرنا جائز ہے اور صحیح ہے، اور اس کا ثبوت باقاعدہ قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت حضرات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی ان تفسیروں کا انتخاب کیا کہ جو ان کے حالیہ دور میں ان فرقوں کے مسلمانوں کے گھروں میں آج کے دور میں جو قرآن اور جس کا ترجمہ اور تفسیر رائج ہیں، عام ہیں، موجود ہیں، ان تفسیروں کو ہم نے منتخب کر کے ان کی عبارتوں سے ہم نے باقاعدہ شیعہ در قرآن کے موضوع کے تحت ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو اس موضوع کے تحت جب ہم سورہ دخان کی اس آیت فما بکت علیہم السماء والارض پر گفتگو کر رہے تھے، تو قرآن سے ہم نے باقاعدہ ثابت کیا ہے، اور وہ تفسیری عبارتوں سے حوالوں کے ساتھ میں یہ بات ثابت کی ہے کہ جس میں وہ علامہ موصوف نے لکھا کہ اس قرآن آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین۔ تو انہوں نے لکھا کہ کیونکہ وہ مومن نہ تھے، اس لیے ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کیونکہ وہ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ورنہ ایک مسلمان اور مومن جب مرتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ کہ جس سے اس کی روزی اترتی تھی، اور زمین کا وہ حصہ کہ جس پر وہ نماز پڑھتا تھا، یہ دونوں روتے ہیں۔ یہ باقاعدہ اہل سنت جماعت حضرات کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے، جس کا حوالہ، جس کی عبارت ہم نے باقاعدہ اپنی اس مخصوص تقریر میں دی ہے کہ جس میں اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ تو اب اس قرآنی آیت کے تحت یہ بات ثابت ہوئی اہل سنت و جماعت حضرات کی تفسیروں سے کہ جب ایک عام مسلمان اور مومن مرتا ہے
تو آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے کہ جس سے اس کی روزی اترتی تھی، اور زمین کا وہ حصہ روتا ہے کہ جس پر وہ نماز پڑھتا تھا. لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک عام مسلمان اور مومن کی موت پر زمین و آسمان گریا کرتے ہیں، روتے ہیں. تو اس سے ہم نے یہ استعمال کیا ہے کہ پھر ایک عام مسلمان جو طبعی طور پر عام حالت میں مرتا ہے، تو اس کی موت پر جب زمین و آسمان روتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے دیگر اصحاب و انصار اور اعزاء و اقارب کی اس دردناک اور المناک مظلومیت سے بری شہادت پر اگر ہم روتے اور گریا کرتے ہیں تو کون سا برا کام کرتے ہیں، کون سا ناجائز کام کرتے ہیں. یہ تو قرآن سے ثبوت تھا. دوسرا، صحیح بخاری کے جو آپ حضرات کے یہاں سب سے مشہور اور معتبر ترین کتاب ہے، اس کی عبارتوں سے، اس کی حدیثوں سے ہم نے اس بات کو ثابت کیا تھا، اور باقاعدہ وہ آرٹیکل جو ہم نے پچھلے دنوں اپلوڈ کیا، ریپیٹ کیا عزاداری در صحیح بخاری کے عنوان سے، اس میں ہم نے 3 حدیثیں صحیح بخاری کی باقاعدہ حوالوں کے ساتھ میں پیش کی، کہ جس میں پہلی حدیث میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت پر جنگ احد میں گریا کیا، حالانکہ لوگوں نے انہیں منع کیا، لیکن حضرت نے منع نہیں کیا، کہ یہ جو شریعت میں اور جو اسلام میں اور ہمارے مذہب میں جو استنباط کا طریقہ ہے، اس میں سے ایک طریقہ ہے کہ تقریر معصوم، کہ معصوم کسی فعل پر اگر خاموش رہے تو وہ خاموشی دراصل اس فعل کے جائز و مباح ہونے کی اجازت ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فعل جائز ہے اور صحیح. لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جابر ابن عبداللہ انصاری کو منع نہ کرنا رونے سے اور گریا کرنے سے اپنے والد بزرگوار کی شہادت پر کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اس سے بھی ثبوت ملتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ڈائریکٹ براہ راست ثبوت خود سنت رسول میں ہمیں دوسری حدیث میں ملا، کہ جس میں ہم نے جنگ موتا میں جب جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اس کا اعلان کیا، اور ممبر پر عوام الناس کے سامنے برسر عام آپ نے آنسو بہائے، وہ عیناہ تذرفان، ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گریہ فرما رہے تھے. یہ دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ باقاعدہ اس بات کو، اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی اٹل اور مضبوط اور ٹھوس ترین دلیل ہے ہماری، کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہیدوں کی شہادت پر رونا، گریہ کرنا، یہ سنت رسول ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں جب جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کا اعلان، اس کی خبر، اس کی اطلاع آپ نے علم غیب کے ذریعے پہلے ہی دے دی تھی، کیونکہ جنگ موتا دور دراز کے علاقے میں شام کی سرحد پر واقع ہوئی تھی، اور وہ وہاں سے خبر آنے میں کافی عرصہ لگ گیا تھا. لیکن وہ خبر آنے سے پہلے ہی آپ نے ممبر پر خطبے کے دوران میں برسر عام عوام الناس کے سامنے باقاعدہ ان کی شہادت کی خبر دی، اور آپ نے آنسو بہائے، آپ نے گریہ کیا، آپ روئے. اور یہ چیز بالکل واضح لفظوں میں صحیح بخاری کی اس روایت میں، اس حدیث میں موجود ہے، کہ جس کا حوالہ بھی ہم نے دیا. اب لہذا قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہیدوں کی شہادت پر غم منانا، رونا اور گریہ کرنا جائز ہے، صحیح ہے، اور یہ باقاعدہ خود سنت رسول ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گریہ فرمایا. اچھا، اس کے علاوہ جنگ احد میں جب جناب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو آپ جب مدینہ واپس آئے اور آپ نے جب دیکھا، اور یہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں یہ سیرہ ابن ہشام سے بیان کر رہے ہیں، کہ جو تاریخ اور سیرت کی سب سے قدیم ترین اور معتبر ترین کتاب ہے، کہ جو 3 صدی ہجری سے پہلے لکھی گئی تھی، اور علامہ طبری نے تاریخ طبری میں وہ تمام چیزیں سیرہ ابن ہشام سے اخذ کر کر کے لکھی ہیں، کہ جو تاریخ کی بنیادی ترین کتاب مانی جاتی ہے آج کے دور میں. تو یہ 3 صدی ہجری سے پہلے ابن ہشام، کہ جس نے سیرہ ابن ہشام لکھی، اور سیرہ ابن ہشام کے نام سے یہ مشہور ہے کتاب، یہ تاریخ اور سیرت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے بنیادی ترین اور معتبر ترین کتاب ہے. اس کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ پہلی بات تو دیکھیے کہ جب واپس آپ آ رہے ہیں مدینہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی، جو شہیدوں کے گھروں سے ان کی عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ بذات خود اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ شہیدوں پر رونا جائز ہے، صحیح ہے، اور حضرت کے سامنے لوگ روئے، آپ نے منع نہیں کیا. پھر آپ کیا کہتے ہیں، وَلَٰكِنْ حَمْزَةٌ لَا بَوَاكِ لَهُ،
آپ کو افسوس ہوا، آپ کو ملال ہوا، اور آپ نے کہا، اور جب آپ نے ان عورتوں کی رونے کی آوازیں سنی کہ جو جنگ عہد میں شہیدوں کی اوپر رو رہی تھیں، تو آپ نے کہا کہ ہائے میرا حمزہ، میرے حمزہ کے اوپر لیکن رونے والا کوئی نہیں۔ تو یہ جو آپ کو ملال ہوا، یہ آپ کو جو غم ہوا، تو اس کو دیکھ کر صحابہ نے ان تمام عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شہیدوں پر رونے سے پہلے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں اور ان کو پرسا دیں اور جناب حمزہ کی شہادت پر روئیں، سوگ منائیں اور واپس آئیں۔ تو یہ سیرہ ابن ہشام کا ریفرنس ہے کہ جس میں جناب حمزہ کی شہادت پر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاثر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بنیادی بات تو وہی کہ جناب حمزہ کی شہادت کے بارے میں یہ بات سیرہ ابن ہشام سے ہے، اور صحیح بخاری میں جناب جعفر ابن ابی طالب کی شہادت پر آپ کا رونا، آپ کا گریہ کرنا بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے۔ لہذا یہ تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہیدوں کا غم منانا، ان کی شہادت کا غم منانا، ان پر رونا گریہ کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جائز ہے، صحیح ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ چیزیں تو ہم نے تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے ماضی میں مختلف موضوعات کے تحت اس کو ثابت کیا، اور یہ اچھی طریقے سے ثابت ہے، مگر یہاں پر اس کا دہرانا اس لیے ضروری تھا کہ دراصل یہ بنیاد ہے، یہ وہ بنیاد ہے، شدت غم کے اظہار کی بنیاد یہ ہے، اور اس بنیاد پر پہلی منزل آتی ہے ماتم کرنا، کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ ماں کہ جب اس کے شدت غم کے اظہار میں تسکین نہیں ہوتی، وہ ہلکا نہیں ہوتا، تو اب رونے اور غم منانے اور گریہ کرنے سے اس کا کام نہیں چلتا، اس کا بس، اس کا قابو نہیں رہتا، وہ اب اپنے ہاتھ اپنے زانوؤں پہ مارتی ہے، اپنے سینے پہ مارتی ہے، اپنے گالوں پہ مارتی ہے، جو کہ ماتم ہے۔ اور یہ ماتم دراصل اس شدت غم کے اظہار کے بنیادی مرحلے اور بنیاد جو کہ غم منانا، رونا گریہ کرنا ہے، اس کا دوسرا مرحلہ ہے، اس کی پہلی منزل ہے۔ تو جب یہ ہم نے اس لیے دہرایا کہ جب بنیاد ثابت ہو گئی تو اس بنیاد کی پہلی منزل جو کہ ماتم کرنا ہے اور دوسری منزل جو کہ خون بہانا ہے، تو یہ خود بخود ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ماتم دراصل کیا ہے، یہ اسی شدت غم کے اظہار کا دوسرا مرحلہ ہے، اور اس بنیاد کی پہلی منزل ہے کہ جس بنیاد پر شدت غم کا اظہار کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے، گریہ کیا جاتا ہے۔ اور لہذا یہ تمام چیزیں دہرانے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ جب بنیاد ثابت ہو گئی قرآن اور حدیث سے، جو بنیاد کیا ہے، شدت غم کا اظہار کے لیے رونا، غم منانا، گریہ کرنا، تو جب یہ بنیاد ثابت ہو گئی تو اس کے اوپر تعمیر شدہ پہلی منزل کہ جو ماتم کرنا اور دوسری منزل کا جو خون بہانا، یہ خود بخود ثابت ہو جائے گی، کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شدت غم کے اظہار کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انسان آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں وہ ماتم کرتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں وہ خون بہاتا ہے، جیسا کہ اس ماں کے اگزامپل سے ہم نے ثابت کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو دہرانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ماتم کرنے کے متعلق جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ ماتم کرنا جو کہ دوسرا مرحلہ ہے، وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا، جبکہ اس کی بنیاد اور اس سے پہلے کا مرحلہ یعنی غم منانا، رونا اور گریہ کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حالانکہ ہم ان دونوں مرحلوں کے بارے میں مخصوص دلائل بھی رکھتے ہیں، جس کے بارے میں بھی ہماری آئندہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ دہرانے کا مقصد اور مطلب یہی تھا کہ یہ جب شدت غم کے اظہار کی بنیاد ثابت ہو جائے گی، اور بنیاد ثابت ہے، تو اس بنیاد پر تعمیر شدہ پہلی منزل اور جو کہ ماتم کرنا ہے، دوسری منزل جو کہ خون بہانا، یہ خود بخود ثابت ہو جائے گی، اور یہ شدت غم کے اظہار کی جو 3 مرحلے ہیں، اس میں سے جو پہلا اور بنیادی مرحلہ جب ثابت ہو گیا تو دیگر مراحل بھی خود بخود ثابت ہو جائیں گے۔ اب سامعین کرام، جیسا کہ عام طور پر ہم جو ہمارے مذہب اسلام میں علماء کا جو طریقہ ہے کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے جو قرآن و حدیث سے جب استنباط کیا جاتا ہے، جب اس کا حوالہ یا اس کا جواز قرآن و حدیث سے تلاش کیا جاتا ہے،
تو جیسا کہ قرآن جو ہے وہ تمام چیزوں کا جامع ہے، اس میں تمام چیزیں سمٹی ہوئی ہیں، یکجا ہیں، تو قرآن میں ہمیشہ سے مختصراً بیان آیا ہے، اشارے آئے ہیں، بریف میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور ڈیٹیل تفصیل اور اس کے بارے میں مزید معلومات جو ہیں وہ حضرت نے دی حدیث کے ذریعے۔ اور حضرت کی حدیثوں میں بھی بعض ایسی مسائل اور بعض ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ مذہب جو ہے، یہ قیامت تک رہنے والا ہے، اور قیامت تک انسانیت اور بشریت کو جو مسائل پیش آنے والے ہیں وہ تمام چیزوں کا حل خداوند متعال نے قرآن اور حدیث میں پیش کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ مگر وہ ہر چیز جو قرآن قیامت تک، اب یہ اتنے طویل عرصے میں جو ہر چیز آنے والی ہے اس کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا جانا ناممکن تھا، تو خداوند متعال نے قرآن اور حدیث میں ہر بات اور ہر مسئلے کے متعلق صرف ایک اشارہ، ایک بنیاد، ایک کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک ایسا ذکر، ایک ایسی بنیاد، ایک ایسا اشارہ فراہم کر دیے کہ جس پر انسان آئندہ کے زمانوں میں اپنے مسائل جس سے حل کر سکے، اور اس بنیاد پر منزلیں تعمیر کر سکے، اور اس ایک ہلکے سے اشارے اور ایک اصول سے وہ دیگر فروعی اور جزوی مسائل کا استنباط کر سکے، ان کو ثابت کر سکے، انہیں اخذ کر سکے۔ جیسا کہ مثلا قرآن میں ہے وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اب نماز کس طرح قائم کرو، کس وقت پہ قائم کرو، کتنی رکعت کب پڑھو، یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں قرآن میں موجود نہیں ہیں، اس کا ذکر حدیث میں کیا گیا۔ اب حدیث میں بھی ہر چیز کا ذکر ڈیٹیل میں موجود نہیں ہے، مثلا اب قصر کی نماز ہے، دیگر مسائل جو ہیں، تو یہ 14 صدیوں میں جو مسائل آئے اور قیامت تک جو آئیں گے، تو وہ تمام چیزیں، لیکن حدیث میں بھی اس کی ایک بنیاد، ایک اشارہ، ایک اس کا اصول موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان آئندہ کے مسائل اخذ کر سکتا ہے، اور جزوی اور فروعی مسائل کا ثبوت اور جواز وہ حاصل کر سکتا ہے قرآن و حدیث کے ان ٹھوس اٹل بنیادوں میں، ان ہلکے سے اشاروں میں، اور ان اصولوں میں کہ جو موجود ہیں۔ لہذا اب جب کوئی ایک اشارہ، ایک بنیاد، ایک اصول، ایک اصل، ایک اشارہ جب قرآن اور حدیث میں مل جائے تو وہ کافی ہوتا ہے انسان کو اس سے متعلق دیگر فروعی اور جزوی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا عموماً عام طور پر علماء کا یہ طریقہ رہا ہے، اور ہمارے جو شریعت میں اور فقہ میں جو تمام مسلمانوں کے مختلف مکتب فکر کے مختلف فرقوں کی فقہوں میں جو مسائل ہیں، تو ہم کو ہر مسئلے کا ڈائریکٹ ریفرنس، ڈائریکٹ حوالہ قرآن و حدیث میں بالکل ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ملے گا، بلکہ اس مسئلے کے متعلق ایک ایسی بنیاد، ایک ہلکا سا اشارہ، ایک ایسا اصول، ایک ایسی اصل ملے گی کہ جس سے اس فقیہ نے اس مسئلے کو ثابت کیا، حاصل کیا۔ تو لہذا اس بنیاد پر جب ہمارے شریعت اور ہماری فقہ کے، مسلمانوں کی تمام فرقوں کی فقہ کے مسائل کہ جن کا تعلق جزوی اور فروعی طور پر ہیں، جب وہ قرآن اور حدیث کے ایک ہلکے سے اشارے اور ایک ہلکی سی بنیاد اور ایک اصل پر موجود ہیں، اس پر مبنی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہم نے قرآن و حدیث کے انہی ہلکے سے اشاروں اور انہی بنیادوں اور انہی اصولوں سے فراہم کیے ہیں اور اخذ کیے ہیں اور ثابت کیے ہیں، تو اب یہ عزاداری کے موقع پر جب ہم کو غم منانے، گریہ کرنے اور رونے کی اساس اور بنیاد اور اشارہ قرآن اور حدیث میں مل گیا، تو یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے دیگر مراحل کو ثابت کرنے کے لیے، دیگر منزلوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال اب یہاں پر سامعین کرام، وقت تو ہمارا تقریر کا یہیں پہ ختم ہو رہا ہے، تو ہماری گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔